بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمہیں دھوکہ دے اس سے انتقام مت لو، کیونکہ وقت خود اسے سزا دے گا۔ زندگی ایک امتحان ہے جس میں ہر انسان کو مختلف حالات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی آزمائش دھوکہ دہی ہے۔ بعض اوقات قریبی رشتہ دار، دوست یا کاروباری شراکت دار بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، جو کہ دل کو گہرا زخم پہنچاتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کے دل میں انتقام لینے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت سے بڑا کوئی منصف نہیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو وہ خود اپنی بربادی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ ظالم کو اس کے عمل کے مطابق سزا دیتا ہے۔ انتقام کے بجائے صبر کیوں؟ انتقام لینے کا خیال ایک فطری احساس ہے، لیکن یہ انسان کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ہم بدلہ لینے میں لگ جائیں تو ہماری توانائیاں اور وقت ضائع ہو جاتے ہیں اور ہماری روحانی سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وقت ثابت کرے گا کہ ظالم کو اس کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ وقت کی دی گئی سزائیں۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں انہیں وقت خود مختلف طریقوں سے سزا دیتا ہے۔ درج ذیل 5 سزائیں عام طور پر دھوکہ دینے والوں کو ملتی ہے۔ اعتماد کا کھو جانا۔ دھوکہ دینے والا شخص ایک بار بھلے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن جب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو کوئی اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرتا۔ یوں وہ سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں تنہا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ذہنی بے سکونی۔ دھوکہ دینے والا شخص بظاہر خوش نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کا ضمیر ہمیشہ اسے ملامت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی اور اس خوف میں اس کی ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، زندگی میں مشکلات۔ قدرت کا قانون یہی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اسے کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے جہاں کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، بدنامی اور رسوائی۔ دھوکہ دینے والے افراد ایک وقت کے بعد بے نقاب ہو جاتے ہیں اور ان کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں اور وہ ایک ناکام زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اولاد میں بے برکتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ فریب کرتے ہیں ان کی اپنی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے۔ وہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے اور ان کی زندگی بے سکونی اور ندامت میں گزرے گی۔ نتیجہ، وقت کی عدالت ہمیشہ انصاف کرتی ہے، اسی لیے اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہمیں بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توانائی مثبت کاموں میں لگائیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جو ظلم کرتا ہے وہ خود اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے اور ایک دن اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔